नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। ज़ैद बिन साबित एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर इमामगंज मऊ में 1 साल मुकम्मल होने पर नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेहमान मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मोहामिद हिलाल आज़मी ने सदारती बयान में कहा कि मऊ एक सनती शहर के साथ साथ इल्मी हल्का अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इस सरजमीन पर बड़े बड़े दीनी इल्मी इदारे मौजूद हैं जो दीनी नस्र व असात का फरीज़ा अंजाम देते हैं, और साथ ही इस शहर में मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, उदबा और दीन के बड़े खुद्दाम पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर और सोशल मीडिया दौर में जहां अंग्रेज़ी ज़बान तमाम ज़बानों पर गालिब होती जा रही है, इस ज़बान से उलमा को जोड़ने के लिए हमारे दोस्त मौलाना इरशादुल हक कासमी ज़ैद बिन साबित एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का क़याम 1 साल कबल अमल में लाकर इस इल्मी शहर में एक बहुत बड़े इल्मी बाब का इजाफ़ा कर दिया। अब इस शहर के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें। आपने तलबा को खिताब करते हुए कहा कि आपके सेंटर में आज कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह हुआ है। यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप तमाम सोशल प्लेटफार्म को अच्छी तरह से अपने उस्ताद की निगरानी में सीखें और उसका इस्तेमाल खुराफात और लगवियात से बचते हुए अशात दीन के लिए खूब इस्तेमाल करें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं उलमा हजरात। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मोहामिद हिलाल आज़मी है। मैं शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद का चेयरमैन हूँ। माहनामा सदाए शिबली का एडिटर हूँ, और मेरी खुशनसीबी है कि इस इदारे के ज़िम्मेदारों ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और माशाअल्लाह मैंने प्रोग्राम की जो है कैफियत को देखा। किस तरीके का प्रोग्राम था और क्या इफ्तिताही प्रोग्राम? ये इफ्तिताही प्रोग्राम है जो उन बच्चों के लिए है जो हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ मदारिस से जो लोग फाजिल होते हैं, उनको ज़बान अंग्रेज़ी में उनको तैयार करना है। उनको इंटरनेट और इसी तरह सोशल मीडिया, वर्की मीडिया और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको उनके लिए तैयार करना है, और उनको ज़बान और अदब जो होता है उन्हें सिखाने के लिए, ताकि जो है हिंदुस्तान के अंदर उख़ुवत, बाहमी भाईचारगी, और उसके साथ साथ जो है वो लोग जो बच्चे यहाँ पे फाजिल हों माश भी हासिल करें, मात की आखिरत की भी फ़िक्र करें। इस वजह से क्या है, इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। कंप्यूटर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है आपके यहाँ, तो जो आपके यहाँ बच्चे आएंगे उन्हें किस तरीके की कंप्यूटर की तालीम से आसना करेंगे? कंप्यूटर की तालीम में पहले नंबर पे हम उन्हें इन पेज है, इसी तरह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल और भी दीगर जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के, जिससे जो है वो बच्चे अपने माफी ज़मीर को भी अदा कर सकें, और जिससे उनके लिए सनत व हरफत में और उनके जो है कमाने और खाने में और इस तरीके की चीज़ें भी उनके लिए आसानी हो। इस वजह से कंप्यूटर का प्रोग्राम, और दुनिया में ये फजला जो है शाना बशाना चल सके, इस वजह से कंप्यूटर का प्रोग्राम रखा गया। क्या उलमाए कराम को इस बात का एहसास है कि आज के जदीद दौर में जो फजला हजरात हैं उन्हें जदीद तालीम की बेहद ज़रूरत है? जी, इसी वजह से तो ये इदारा कायम किया गया, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल बदर एजुकेशन सोसाइटी मऊनात भंजन में। इसी वजह से इदारा कायम किया गया उलमा, वक्त के उलमा ने, जैसे कि इस इदारे के जो जिम्मेदार हैं मौलाना इरशादुल हक कासमी मदनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब और भी दीगर हजरात जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं, उन्होंने वक्त की नज़ाकत को ये महसूस किया है कि उलमा और फजला को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि जो है शाना बशाना ये उलमा और फजला जो है दीगर इदारों के साथ जो है चल सके। दूसरे मरहले में यानी दूसरे साल में ये इदारा दाखिल हुआ है, और किस तरीके का रुझान आपको मिल रहा है? क्या इसमें ग्रोथ हो रहा है या अभी बहुत सुस्त रफ्तार है? माशाअल्लाह, हमने आगाज़ ही के मरहले में ही इर्तिका की तरफ हमारे कदम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
اور آج جب ہم نے یہ دوسرے سال کا افتتاحی پروگرام کیا ہے تو ماشاءاللہ پورے ہندوستان بھر میں اس کو قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احساس ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے رجوع ہو جائیں گے، ہر طریقے کی کوشش کریں گے کہ اس سے جو ہے استفادہ کر سکیں۔ جی جاری رکھیں۔ اور ہم نے آغاز سے ہی محسوس کیا ہے کہ ضرورت ہے ہمارے سماج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اس شہر کے لیے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے اس تعلیم کی بے حد ضروری ہے، اور یہ چل بھی رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ جیسے بہت بڑا نام ہے مولانا بدرالدین اجمل قاسمی صاحب کا، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر لوگ اس ادارے کو چلاتے ہیں، لیکن یہ مشرقی یو پی کے اندر اس ادارے کا ہونا بے حد ناگزیر ہے۔ اس وجہ سے یہاں کی سوسائٹی نے اس کا جو ہے قیام عمل میں لائے۔ اس کے اندر جس پیغمبر کے اوپر اقرا کی آیت سب سے پہلے نافذ ہوئی، نزول ہوا اس پہ، اور وہی قوم آج کے ٹائم میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمی طور سے بہت پسماندہ ہے، کیا اس کے اسباب ہیں اور سبب کیا ہیں؟ دیکھیے، وجہ یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی رہی کہ ہم نے علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم۔ آج ہم اسی کو جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم علم کو بانٹے نہیں، بلکہ ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہو، ہر وہ علم جو اللہ کے قریب کرتا ہو، وہی جو ہے اسے علم کے اندر داخل کیا جائے گا، چاہے وہ انگریزی کے ذریعے ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہو۔ جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہو اور جو اللہ کے قریب کرتا ہو، وہی علم ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی رہی کہ بہت سالوں سے اس علم کو بانٹ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ عصری علوم ہے اور یہ دینی علوم ہے۔ اب انشاءاللہ امید ہے، جو ملک کی صورتحال ہے، دنیا کی صورتحال ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کھائی کو پاٹنے میں ہمارا یہ ادارہ جو ہے یقیناً جو ہے اس کے اندر ایک بہترین رول ادا کرے گا۔ کیا میسج ہے آپ کا؟ ہمارا یہی میسج ہے کہ اس ادارے سے اس شہر کے لوگ اور پورے ہندوستان کے لوگ وابستہ ہوں، دامے درمے سخنے ہر طریقے سے اس کی مدد کریں، اور آ کر یہاں پہ سمجھیں، مشاہدہ کریں، معائنہ کریں، ادارے کے ذمہ داروں سے ملیں، ان کے اغراض و مقاصد کو سمجھیں، کیا چیز ہے اغراض و مقاصد کے اندر، ہمیں کیسے فضلہ کو تیار کرنا چاہیے، کیسے علماء کو تیار کرنا چاہیے، ان کے اندر کیا چیزیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ ہمارا جو ہے یہی پیغام ہے کہ سارے شہر کے لوگ اس سے وابستہ ہوں، جڑیں، اور دامے درمے سخنے ہر طریقے سے مدد کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ شکریہ محترم۔ بے حد شکریہ آپ لوگوں۔ میرا نام محمد رفیق قاسمی ہے اور میں مدرسہ مہذب علوم بنارس میں مدرس ہوں اور اس ادارے کا علمی سرپرست ہوں۔ محترم، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج جو کمپیوٹر کا آپ کے یہاں ایک سیکشن جو لانچ ہوا ہے، اس کمپیوٹر کے لانچ ہونے سے جو ایجوکیشن ملے گی وہ کس طریقے سے ملے گی بچوں کو، اور اس سے وہ کتنا فیض یاب ہوں گے؟ دیکھیے، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ زبان یعنی لینگویج اور ٹیکنالوجی دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں۔ اس کے بغیر آج کی اس کی انٹرنیٹ کی دنیا میں، آن لائن دنیا میں ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، کمپیوٹر پروگرامنگ سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس کے پروگراموں کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو آن لائن دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو جتنی بھی اس کی بنیادی پروگرامس ہیں، وہ ان سے طلباء کو آراستہ کرنا، ان کو سکھانا، پڑھانا اور پروگرامنگ کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے کیریئر کے لیے، ان کے پروفیشنل لائف کے لیے بھی ضروری ہے، اور ان کے اکیڈمک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے، علمی ترقی کے لیے بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے کمپیوٹر کا پروگرام ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے واقف ہونا، اس سے آشنا ہونا، اس کو رن کرنے کا ڈھنگ ہونا اور اس کو چلانا، اور اس کے ذریعے سے اپنے تمام پروگراموں کو، جو میسج ہیں، محبت کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو، نفرتوں کو مٹانا، اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ دیکھیے، یہاں پر تو ایکچولی یہاں پر 2 بیچز ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو ہمارا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، فرسٹ ایئر میں تو ہم نے کمپیوٹر نہیں لکھا چونکہ اکیڈمک ان کے پاس بوجھ بہت ہوتا ہے۔ سیکنڈ ایئر میں ہم نے سیکنڈ ایئر کے بچوں کو کمپیوٹر سے واقف کراتے ہیں۔ اس میں ان کا 2 پیریڈس ہوتا ہے، اس کو سیکھتے ہیں، تھیوری سیکھتے ہیں، پھر تھیوری کے بعد وہ لوگ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں چارجز تو نہیں ہے۔ اگر کچھ بچوں کو ساری چیزیں، ساری تعلیم فری آف کاسٹ مفت مہیا کرائی جائے۔
تعلیمی معیار کی بات کی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے، اصل میں تعلیمی میدانوں میں سرگرمیاں تو ضرور دی جا رہی ہیں، لیکن اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی۔ تو علم کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاقی تربیت نہیں دی جائے گی، مورل ایتھکس کے جب تک بچوں کو واقف نہیں کرایا جائے گا، اس کی عملی پریکٹس نہیں کروائی جائے گی، تو اخلاقیات کا فقدان ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ علم کی بلندی پہ پہنچ جائیں، چاہے کسی بھی میدان میں وہ جنگ جیت لیں، بڑے سے انجینئر بن جائیں، بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن اخلاقیات سے جب خالی ہوں گے، سماج کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے پہلو پر تو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے پہلو پر ہم محنت نہیں کرتے۔ یہی جاننا ہے کہ یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری تمام اداروں کے چلانے والوں کی ذمہ، چاہے وہ ماڈرن انسٹیٹیوشن چلاتے ہوں، دنیاوی اسکول چلاتے ہوں، کالجز چلاتے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتا ہے کہ بچے یا بچیوں جو وہاں تعلیم پاتے ہیں ان کی اخلاقی تربیت کریں، اور چاہے جو مدرسہ رن کرتے ہوں، مدرسہ چلاتے ہوں، دینی ادارے چلاتے ہوں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور دینی اداروں میں عام طور پر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ بزرگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے نصیحتیں کرائی جاتی ہیں، ان کی تقریریں کروائی جاتی ہیں، اخلاقیات کی اصلاح کی جاتی ہیں، اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ جب آخری سوال سینٹر سے لوگ کیسے جڑیں؟ میری لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ لوگ آئیں، اس تعلیمی اداروں کو دیکھیں، یہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے، فضلاء کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کیسے پیدا کی جاتی ہے، ان کو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ کیسے بنایا جا رہا ہے، لوگ آئیں دیکھیں، پھر جو اس فیلڈ کے طلباء اور دوسرے بھی ہیں ان کی رہنمائی کریں اور ان کو بھیجیں ہمارے تک، تاکہ ہمارا تعلیمی پیغام اور زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ اساتذہ کو بھی یہاں پر تو اس کی اساتذہ کی ٹیچرس ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، چونکہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آگے کبھی ایسا موقع ملا، کسی بڑے ادارے یونیورسٹی سے پیکٹ ہو گیا تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے۔